نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، سحری کی خصوصی نشریات اور خصوصی پروگرام شان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور، اور ہیلتھ ٹی وی کی جملہ ٹیم کی جانب سے، مینجمنٹ کی جانب سے اور ہم سب کی جانب سے آپ کو سلام عقیدت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تاریخ حق و باطل نے خیر و شر کے لاکھوں معرکے دیکھے، لیکن وہ معرکہ جسے معرکہ بدر کہا جاتا ہے، یقیناً وہ تاریخ کے سارے معرکوں سے سب سے نمایاں ہے، اعلیٰ ہے اور ممتاز ہے، اس لیے کہ یہی تو وہ معرکہ بدر ہے کہ جس نے مظلوموں کو ظالم کے سامنے سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ عطا کیا۔ یہی تو وہ معرکہ بدر ہے کہ جس نے جھوٹوں کے بالمقابل سچوں کو سرخرو ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہی تو وہ معرکہ بدر ہے کہ جس نے نہتوں کو مسلح لشکر کے سامنے ڈٹتے ہوئے دیکھا، اور یہ سبق دیا کہ لوگوں، جنگیں ہتھیار سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ جنگیں جیتی جاتی ہیں تو جذبوں سے جیتی جاتی ہیں، اور بتا دیا کہ مخالف کتنا ہی زیادہ عددی طور پر کثرت میں ہو، مسلح ہو، لیکن اگر وہ متکبر ہے، اس میں فرعونیت ہے، نمرودیت ہے، اس میں شدادیت ہے، اور اس میں ہر دور کی یزیدیت ہے، تو یقیناً بدر کا میدان ایسے لوگوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا کرتا ہے۔ اور یہی وہ معرکہ بدر ہے کہ جس نے حق و باطل کے درمیان تمیز عطا کی ہے، اور بتایا ہے کہ یقیناً کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ان کے پاس تین چیزیں تھیں، ربط، ضبط اور خبط۔ ربط کیا تھا؟ رابطہ کس سے تھا؟ اللہ سے، لیکن کس کے ذریعے؟ نسبت غلامی محمد مصطفیٰ کے ذریعے۔ ان کے پاس ضبط تھا، آقا کے ایک اشارے پر، ڈسپلن یہ تھا، آقا اشارہ کرتے تھے تو وہ اپنا سر قدم مصطفیٰ میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور انہیں خبط تھا جنت میں جانے کا، وہ جنت جس کے سامنے زمین و آسمان کی ساری وسعتیں بھی ہیچ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر تاریخ نے بدر کے میدان میں ظالم کو جھکتے ہوئے دیکھا اور مظلوم کو فخر سے سر بلند کرتے ہوئے دیکھا۔ جب ہم بدر کے محرکات پر غور کرتے ہیں تو فوری محرکات تو کئی ہیں، لیکن بدر کا حقیقی آغاز تو اسی دن ہو گیا تھا کہ جب کفر اور شرک کے آگ میں جلتے ہوئے معاشرے کے سامنے، اور جب ظلم اور جہالت کے شعلوں میں سلگتے ہوئے سماج کے سامنے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق کا پرچم بلند کیا تھا۔ ناظرین کرام، جنگ بدر کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا کہ جب فاران کی چوٹیوں سے آفتاب توحید و نبوت جلوہ افروز ہوا، اور اندھیروں نے اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جنگ کی صف بندی کا آغاز کر دیا تھا۔ جنگ بدر کا آغاز تو اسی دن ہو گیا تھا کہ جب ایک ہستی تھی جو کہہ رہی تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور دوسرا ایک نامراد شخص تھا جو کہہ رہا تھا تبا لک جمعنا، کہ تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ تو یقیناً اس جنگ کا آغاز تو اسی دن ہو گیا تھا کہ جب شمع توحید کے پروانوں اور میخانہ عرفان کے متوالوں کو زد و کوب کیا جاتا تھا، انہیں جلتے ہوئے شعلوں میں لٹا دیا جاتا تھا، اور خاک سے تپتے ہوئے ریگزاروں کے درمیان انہیں گھسیٹا جاتا تھا، کبھی انہیں مارا پیٹا جاتا تھا، کبھی ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، کبھی انہیں بے گھر کر دیا جاتا تھا۔ جنگ کا آغاز تو حقیقتاً اسی دن ہو گیا تھا، اور جب وہ جنگ جسے بدر کہا جاتا ہے، جو 17 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک منعقد ہوئی، اس جنگ کا جب منظر ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف مسلح افواج ہے جو سارے کیل اور کانٹوں سے لیس ہے، اور دوسری طرف پیادہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، ان کے پاس دامن محمد مصطفیٰ ہے، ان کے پاس نسبت غلامی مصطفیٰ ہے۔ آقا کائنات حضور اکرم نور مجسم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روح سخن
کبھی مہاجرین کی طرف کرتے ہیں، کبھی انصار کی طرف کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ جان مال آپ کے لیے ہے، اور بخدا ہم آپ کے لیے جو خرچ کریں گے وہ اس سے کہیں بڑھ کر محبوب ہے جو ہمارے گھر میں باقی رہ جائے گا۔ آپ کہیں گے تو ہم بروق غمدام تک آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، آپ کہیں گے سمندر میں چھلانگ لگا دو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ ہے۔ اور پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا کہ جاؤ تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے، بلکہ ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے۔ یہ جناب مقداد ہے۔ جب یہ جذبات اللہ تبارک و تعالی نے دیکھے تو قلب مصطفیٰ پر وحی نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی بے شک آپ ڈٹ جائیے، آپ کے لیے آپ کا اللہ کافی ہے، اور یہ غلام جو آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے یہ غلام آپ کے لیے کافی ہے۔ وَإِن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں بدر کی فضاؤں پر غور و فکر کریں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان عبادات بھی ہیں، ہمارے درمیان جہاد کا فلسفہ بھی موجود ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے درمیان نہ ظالم کا پتہ چلتا ہے، نہ مظلوم کا، نہ قاتل کا پتہ چلتا ہے، نہ مقتول کا، نہ جہاد کا پتہ چلتا ہے، نہ فساد کا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یقین، وہ تیقن جو صحابہ کرام کو بارگاہ رسالت سے تھا، وہ نسبت غلامی مصطفیٰ، آج شاید وہ نسبتیں ہماری ٹوٹ گئی ہیں، وہ نسبتیں آج ہماری کمزور ہو گئی ہیں۔ اگر وہ نسبتیں مضبوط کر لیں تو بقول علامہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اس دور ابتلا میں ہمیں بدر کی حقیقی روح اور جذبہ عطا فرمائے، اور قوم مسلم کو پھر سے اس دن کی برکت سے اللہ سر اٹھا کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس گفتگو کے بعد ہم اپنے پروگرام کے اگلے فارمیٹ کی جانب، ڈسپلن کی جانب بڑھتے ہیں، اور حسب سابق ہمارے درمیان پھر نہایت ہی معزز محترم فقی مفتی عابد مبارک صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہے، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے درمیان دوسری ہستی جو لاہور شریف سے تشریف لائے ہیں، جناب محترم محمد قاسم، حافظ محمد قاسم مدنی صاحب، جو لاہور سے ہمارے مہمان ہیں، یقیناً آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گلہائے عقیدت نچھاور کریں گے، اور ہمارے قلوب و اذہان کو، ہمارے لبوں کو، ہماری روح کو عشق مصطفیٰ کے پرکیف تذکروں سے روشن و منور فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم مفتی صاحب کی جانب بڑھیں اور جنگ بدر کے احوالات پر ہم ان سے سیر حاصل، تعلیم حاصل کریں، ان کی نالج سے استفادہ کریں، ہمارے ساتھ ایک معزز کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ میں رانی بول رہی ہوں، کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ روزے کے دوران اگر بلڈ نکالا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ بلڈ مقصد آپ اگر کسی ٹیسٹ کے لیے بلڈ دے رہی ہیں؟ جی، بلڈ ٹیسٹ۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا بہن۔ اور کچھ ایک سوال جی بالکل پوچھیے۔ جی، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ لوگ اکثر اپنے نام سے پہلے لگاتے ہیں حاجی اور الحاجی اور اس طرح کی، اس کا مجھے پوچھنا تھا کہ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا ہوا تھا، لیکن ان کے نام سے پہلے تو حاجی نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ جہاں تک حاجی کہنے کا معاملہ ہے، چونکہ کوئی شخص اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کر کے آتا ہے، حدیث مبارک الحاجۃ والعمارۃ ضیف اللہ، کہ یہ حاجی، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، یہ اللہ کے مہمان ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی ڈگری ہے، ایک آنر ہے، تو اس لیے انسان اس آنر کو اپنے ساتھ لگاتا ہے باعث برکت سمجھ کر، تو حاجی لگا سکتا ہے۔ لیکن الحاج جو ہمارے جہاں کہا جاتا ہے کہ شاید بہت زیادہ حج کرنے والوں کو الحاج کہا جاتا ہے، تو عربی میں الحاج حج کرنے والے کو کہا جاتا ہے، الحاجہ حج کرنے والی خاتون کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مسکنسپشن ہے جو ہمارے درمیان ہے کہ بہت سارے حج کر لیں تو الحاج کہلائے گا، یہ نسبتاً لگاتا ہے۔ لیکن اگر ریاکاری آ جائے، چاہے کوئی نماز پڑھنے والا اپنے ساتھ نمازی لگا لے اور ریاکاری اگر اس کے ساتھ ہو
تو یقیناً یہ گناہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حافظ لگاتا ہے اور قاری لگاتا ہے کہ معاشرے میں قاری سمجھ کر اس کی عزت سمجھی جائے، حافظ سمجھ کر اور اس کے بہت زیادہ مرتبہ بڑھا دیا جائے، اگر ریاکاری شامل ہو جائے گی کسی بھی ڈیزگنیشن میں تو یقینی طور پر یہ بہتر نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب میں معذرت خواہ ہوں، جواب میں خود دینا شروع کر گیا، لیکن ہماری بہن نے جو سوال کیا اس کا پہلا حصہ خون نکالا جائے روزے کے درمیان تو اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے دوران خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح اگر کوئی شخص انجیکشن لگواتا ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ نکالنے سے ٹوٹتا ہے نہ دوائی کے داخل کرنے سے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے مفتی صاحب۔ چونکہ آج یوم الفرقان ہے، حق و باطل کی تمیز کا دن ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور جس طرح موسیٰ کے ماننے والوں نے کہا کہ آپ لڑیے، آپ کا رب لڑیے، تو کیا جب یوم بدر تھا اور اللہ بے شک کافی ہے تو پھر عددی طور پر اور پھر باقاعدہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصلے کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک الحمدللہ رب العالمین بڑا شاندار ہے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ مسلمانوں کو تا قیام قیامت اس ایونٹ کو اس دن کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں 2 دن بعد جو آنے والا دن ہے اسے بھی۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں، بڑے واضح الفاظ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ تم یہ قلت اور کثرت سے تم پریشانی کا شکار مت ہو، تمہارا رب تمہیں کافی ہے۔ اور ایک وہ میدان تھا جب ہمارے پاس قلت ہی قلت تھی، نہ تو افراد کی کثرت تھی، نہ اسلحے کی کثرت تھی، نہ زر اور مال کی کثرت تھی، ہمارے پاس نہ جوانوں کی کثرت تھی، نہ لڑنے والوں کی کثرت تھی، مگر ہم ایسی فوج پر غالب آئے جو باقاعدہ ٹرینڈ لوگ تھے اور ان سے عددی برتری میں کئی گنا زیادہ تھے۔ میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ آپ کال لے لیجیے۔ جی، کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، کون صاحب اور کہاں سے؟ سر بابر علی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی بابر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں آپ کے پیچھے تقریباً 8 سال سے تراویح پڑھ رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو جو آپ تسبیح پڑھاتے ہیں اس میں بہت سکون ملتا ہے، جی ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد 5 روزہ کے بعد میں تراویح پڑھ رہا ہوں یہاں بلاک 5 میں مدنی مسجد میں۔ جی جی جی۔ تو وہ جو اپنا تسبیح مولانا صاحب پڑھاتے ہیں وہ اکیلے پڑھاتے ہیں اور باقی جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا پڑھتا بھی ہے تو وہ قاری صاحب اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتی۔ تو اپنا اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ اپنا قاری صاحب کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو جس طرح آپ پڑھاتے ہیں تو وہ پڑھائیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بھائی، آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کیا، اور یقیناً جتنے بھی ہمارے وہ احباب جو تراویح میں اور دیگر عبادات میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، یقینی طور پر میں ان کا بڑا مشکور ہوں، ممنون ہوں، وہ ہماری ایک فیملی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حشر تک نسل در نسل قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ وہ سب ہم ان کے سوال کا جواب ضرور دیں گے، لیکن جب ہم بدر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، میرا جو سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی فیصلے فرما دیتا ہے، چاہے تو وہ ایک تنور سے پانی نکالتا ہے اور پوری قوم کو غرق کر دیتا ہے، جس طرح قوم نوح کے ساتھ ہوا، لیکن یہاں پر چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کا نبی بنایا گیا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہتا تھا میں تو کافی ہوں، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے ضروری ہیں۔ بالکل، آپ دیکھیں اسی طرح جب سیدنا صدیق، میں آپ کی بات کو آگے بڑھا کر پھر اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ کے موقع پر اپنا سب کچھ پیش کر دیا، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اپنے گھر کے سامان بھی لے آئے، برتن بھی لے آئے، کہا صدیق کیا تم نے اپنے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تمام مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا کہتے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ فرمایا کہ
کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے جناب کہ اگر یہی بات کرنی تھی کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے دو مقصد ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ جی مجھے رسول کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو کفار کا طریقہ تھا، جیسے کہ کفار نے اگر کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو آپ کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں تو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا قل، پیارے آپ اپنی زبان سے کہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پہلے میری غلامی میں آؤ گے تو اللہ کی محبت بھی معتبر ہوگی۔ اب دیکھیے آپ نے جو فرمایا، ایک تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دینا تھا کہ میں اللہ اپنے کن کے اشارے سے سارا کام کر سکتا ہوں، مگر میں نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو تمہارے درمیان چھوڑا اور تمہارے درمیان بھیجا۔ ان کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کی برکت سے تم قلت اور کثرت کے اس میں نہ پڑو، اللہ اکبر، ان کی برکت سے تم کسی بھی حال میں ہو اللہ تبارک و تعالی عز و جل تمہیں نصرت اور فتح عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی ہیں تو سیدنا خالد بن ولید کو دیکھیں، ان کے بال مبارک لے کر ہر جنگ میں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کے لوگوں کو دیکھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، جب جنگ لڑتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کی برکتیں چلی آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس خوبصورت گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے اور آپ سے جانیں گے کہ اصل چیز جو ہے وہ نسبت غلامی مصطفیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ، بالکل اگر آپ نے ٹھیک نسبت کہا۔ غلامی مصطفیٰ ہو، رسول اللہ کا دامن اور محبت کا دامن تھاما محبت ہوا کا ہو، دامن، تو محبت پھر کا جہاد بھی صحیح معنوں میں نظر آتا ہے اور پھر فتح بھی ملتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، میں شکیل بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی شکیل صاحب فرمائیے۔ سر میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، میں بہت دنوں سے اس بارے میں پریشان ہوں کہ میری وائف ہے جن کو ابھی ماشاءاللہ سے 1 مہینہ ہوا ہے، بیٹا پیدا ہمارے گھر میں ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو خوب صحت، ترقی اور اس یہ کو دعا روشن۔ دینے سے پہلے اگر کچھ ایک اور دعا دے دیں تو وہ بہتر ہوگا جی جی، کہ ہم دونوں کا سایہ اس کے سر پہ ہمیشہ رہے۔ آمین آمین آمین۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اس دوران ان کی والدہ جو ہے ہمارے گھر پہ رہنے کے لیے آئی تھی، جی جی، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ناراضگی یا کچھ ہوا، بہرحال وہ ان کو لے کے چلی گئی ہیں۔ اچھا ہاں، وہ بچے کو بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اچھا اچھا، جس پہ میں نے ان سے بہت کوشش کی کہ یہ نہ ہو، لیکن وہ چلے گئے۔ اس کے بعد 15 منٹ بعد ہم نے ان کے گھر پہ فون کیا کہ بھائی ابو نے کیا وہ لوگ پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہ پہنچ گئے۔ تو ابو نے کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں اب شکیل نے کوئی الفاظ تو منہ سے نہیں نکالے۔ انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور پھر مجھے فون دیا گیا کہ آپ اقبال صاحب ہیں ان کے چاچو، انہوں نے کہا کہ جی شکیل سے ہماری بات کرائیں۔ میری بات ہوئی، میں کہا جی چاچو، کہتے بیٹا یہ آپ نے کوئی الفاظ تو نہیں نکالے؟ میں نے کہا اللہ نہ کرے میں نے کوئی لڑائی یا جھگڑا یا میں نے دھکے دے کے تھوڑی نکالا ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ مرضی کے ساتھ گئی ہے، اور آپ کو اس بارے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھیں وہ لے کے مختصراً بتا دیں کہ آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ میں نے اس پہ انہوں نے کہا کہ طلاق نامہ آپ ہمیں بھیج دیں۔ میں نے کہا اپنے 15 منٹ میں اپنی بچی کو سن بھی لیا اور یہ فیصلہ بھی کر دیا۔ بہرحال وہ غصے میں آ کے میں نے وہ ایک وکیل سے رابطہ کر کے انہوں نے کہا یہ اس پہ بچوں کا ہینڈ اوور لکھوا کے کہ بچے آپ کے پاس ہی رہیں گے، آپ یہ بھیج دیں۔ تو وہ میں نے ان کو بھیج دیا تھا، جس کے بعد آپ نے 3 طلاقیں لکھ کر بھیج دیں۔ جی جی، جس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، یہ شرط بھی تھی کہ آپ بچے میرے ہینڈ اوور کریں گے تو میں یہ طلاق آپ کو دوں گا۔ جی ادروائز میں کوئی سائن نہیں کروں گا اس پہ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں آپ دے دیں، ہم اس کو دیکھ کے پھر آپ کو بتاتے۔ اس دوران ان کا ایک کوئی رشتہ دار تھا جو مجھے پرسنلی جانتا تھا، اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یار شکیل کیا ہوا ہے؟ میں کہا یہ بات ہوئی ہے۔ اس نے بہرحال کہا کہ اگر میں اس میں کوشش کروں تو آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میں کہا جی بالکل۔ ساری باتیں ہم لوگوں نے کی اس میں، پھر یہ ان کے دادا دادی اور یہ ہماری وائف سامنے آئی، ان کا بھائی بھی آیا، ساری باتیں طے پا گئی کہ ہاں جی ہم کل ظہر کے بعد آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں۔ معافی خلافی ہوئی کہ ہاں مجھے غلط ہو گیا تھا، مجھ سے میری والدہ کی وجہ سے غلطی ہو گئی تھی، میں واپس آنا چاہتی ہوں اپنے بچوں کے پاس۔ میں کہا ٹھیک ہے میں ویلکم، اور میرا پورا گھر آپ کا ویلکم کرے گا، آپ کل ظہر کے بعد آپ آ رہے ہیں۔ تو پھر ظہر کے ٹائم ان کا فون آیا کہ نہیں یار ان کے چاچوؤں نے تھوڑا سا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس کا جو ہے پہلے پتہ کروانا پڑے گا لیٹر کا، اگر اس پہ کچھ نہیں ہوا تو پھر ہم آپ سے جو ہے وہ بات کریں گے، ہمیں 1 دن کا ٹائم دیں۔ پھر نہیں ہوا، 2 دن بعد، 3 دن بعد، پھر میں نے فون کیا۔ اچھا آپ سمپل ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کی مسز آپ کے پاس ہیں یا ابھی تک میکے میں ہیں؟
अभी तक महके में। ठीक है शकील साहब, हमारे साथ रहिएगा, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं हजरत, इंशाल्लाह जरूर। एक सवाल और कि कल उन्होंने मुझे बिठा के बुलाया कि आप आ जाएं, हमें आपसे बात करनी है, तो जिसमें मैं अपने 2-3 दोस्त भी लेकर गया। उस पे उन्होंने मुझे कहा कि ये तलाक हो चुकी है, हमने फतवा जारी करवा लिया है, आप बराए मेहरबानी इस पे साइन करें। मैंने कहा मैं साइन नहीं करूंगा, आप पहले अगर आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने तलाक का जो लेटर लिखा था उसकी वर्डिंग्स क्या थी, सही सही। उसकी वर्डिंग ये थी कि अगर अदरवाइज, ये पहले तो ये 3 चीजें तो आ गई, तलाक वगैरह की, या सारी चीजें, ज्वेलरी वगैरह जो भी था उसमें सब कुछ आ गया। नहीं, आप हमें वर्डिंग्स बताएं, बाकी चीजें छोड़ें, आप हमें वर्डिंग्स बताएं, आपने क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि अगर मैं बच्चे अपने जो है वो शैला अपनी मर्जी से हम मेरे घर पे वापस मेरे टेकओवर छोड़ेगी, उसके बाद जो है इस पे ये तलाकनामा होगा। अच्छा चलें ठीक है। मुफ्ती साहब, बड़ा अहम मसला है, हम ये चाहेंगे कि आप इन भाई के सवाल का जवाब ज़रूर इनायत फरमा दें। अभी इनके सवाल में असल में डिटेल इतनी थी कि वो असल मग़ज़ जो है सवाल का समझ में नहीं आ रहा था। भाई अपना शकील साहब, हमारे मुफ्ती आबिद मुबारक साहब जामियातुल मुस्तफ़ा बल्दिया टाउन में होते हैं, मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, अगर आप वो जो ख़त लिखा था उसकी कॉपी आपके पास हो तो इनके पास लेकर चले जाइएगा, इसलिए कि यहाँ हम टीवी पर बैठकर कोई डिसीशन लेंगे, यकीनन ये तलाक बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, इसमें जब तक वर्डिंग्स क्लियर कट पता ना चले उस वक्त तक हम कोई डिसीशन या फैसला नहीं दे सकते। लेकिन इतना बता दें कि अगर आपने ये लिखा था कि सारे सामान वापस मिल जाए तब मैं उसको तलाक दूंगा, तो ये आपने देने का वादा किया है, तलाक नहीं दिए, ऐसी सूरत में तो तलाक नहीं होगी। लिहाजा अब मुफ्ती साहब आप फरमाइए क्या कहेंगे इस मामले के पीछे। हाँ, बस यही मसला है कि अगर इन्होंने अपनी तलाक को किसी शर्त के साथ मशरूत किया है तो जब तक वो शर्त नहीं पाई जाएगी तलाक भी नहीं होगी, और अगर शर्त पाई जाएगी तो तलाक हो जाएगी। मिसाल के तौर पर इन्होंने अगर यूं कहा कि बच्चे मेरे पास आ जाएंगे तो तुम्हें तलाक है, हाँ तलाक है, और एक तलाक दे दूंगा। जी, अगर यूं कहा कि बच्चे अगर तुम मेरे हैंड ओवर कर दो तो तुम्हें तलाक है, तो जब बच्चे इनके हैंड ओवर होंगे तो उन्हें तलाक पड़ जाएगी। और अगर यूं कहा कि अगर बच्चे मेरे हैंड ओवर कर दो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो तलाक नहीं पड़ेगी, तलाक का वादा है बहरहाल। अच्छा, हमारे एक भाई ने मुफ्ती साहब, गालिबन बहन ने सवाल किया था कि अगर इंजेक्शन लगाया जाए तो रोज़ा या खून निकाला जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। अब कन्फ्यूजन ये होती है हमारे यहाँ कि हमारा इंटरमस्कुलर यानी गोश्त में भी लगता है, और हमारे यहाँ अपना सबकुटेनियस भी लगते हैं इंजेक्शंस, और हमारे जो है वेंस में भी लगते हैं, तो क्या तीनों सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा? जी, फतावा शामी में और दीगर फतावा मोतबर में यही है कि अगर कोई चीज़ मसाम के ज़रिए दाखिल की जाएगी तो रोज़े को नहीं तोड़ेगी, मनफस के ज़रिए दाखिल की जाएगी तो रोज़े को तोड़ देगी। बड़ी आसान लफ्ज़ों में यूँ है कि जहाँ से पसीना निकलता है, हम अगर इंजेक्शन वहीं चाहे वो नस में लगाएं तब भी उसी में लगता है, और अगर गोश्त में लगाएं तब भी इसी में लगता है, रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर आप खाल के नीचे लगाएं, आप गोश्त में लगाएं, आप वेन में लगाएं तो रोज़ा नहीं टूटेगा। वो चीज़, वो अमल जिसके ज़रिए हमारी सांस, हमारी खाने की नाली में अगर कोई चीज़ जाएगी तो रोज़ा टूट जाएगा। मतलब मैदे तक या जौफ तक जो रास्ता पेट तक डायरेक्टली जा रहा है, नाक के ज़रिए, आँख के ज़रिए, मुँह के ज़रिए, उससे अगर कोई चीज़ दाखिल करेंगे तो रोज़े को तोड़ देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, यकीनन हमारे कॉलर्स की तसल्ली और तशफ़ी हुई होगी इस जवाब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, दाऊद बात कर रहा हूँ कराची से। जी दाऊद साहब फरमाइए। मुझे मुफ्ती साहब से ये पूछना था कि मेरा घर जो है वो किराए का है, लेकिन अलबत्ता मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ है वो मेरी बहनों के लिए शादी के लिए रखा हुआ है, क्या उस कैश पे ज़कात देना ज़रूरी है या नहीं? अच्छा, दो आप हमें वजाहतें फरमा दीजिए कि वो कैश जो है आपकी मिल्कियत है और कितना है वो? मेरी मिल्कियत है। अच्छा, वो कितना है कैश? अमाउंट तो नहीं बता सकूंगा, बस आपको बता रहा हूँ है। ठीक है, मसला नहीं। अच्छा ठीक है भाई, समझ लीजिए मुफ्ती साहब इनकी वजाहत फरमा दीजिए। जी, इसमें मसला भाई यही है कि आपने किसी भी पर्पस के लिए रखा हुआ है तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी अगर उस माल पर साल गुजर जाए और वो हद निसाब तक हो। जैसे कि डॉक्टर साहब के पूछने का मकसद ये था कि आपका वो माल हद निसाब तक पहुंच गया है या नहीं है। वो हद निसाब कम अज़ कम 66,000 रुपये आज के दौर में है, यानी अगर उससे ज़्यादा पैसे आपके पास हैं तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। 66,000 तो गालिबन 1 तोला का है। नहीं, 66,000 52.5 तोले चांदी के पैसे हैं। 52.5 तो 52.5 तोले चांदी का हुक्म हमें हदीस मुबारक में दिया गया है। अब यह है कि
صرف اس مال پر آپ زکوٰۃ دیں گے جو آپ کی حاجت اصلیہ کے لیے رکھی ہوئی ہے، راشن کے لیے رکھی ہوئی ہے، کھانے پینے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ہاں اگر آپ نے کسی مقصد کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے، میں حج پہ جاؤں گا یا والدہ کو بھیجوں گا یا بہنوں کی شادی کراؤں گا، تو ان مالوں پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی بھائی، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ مختصر یہ ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابھی جو ایک شکیل صاحب کا مسئلہ آیا ہے، مجھے اس سے مجھے بات کرنی تھی۔ بیسیکلی ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ یہ کچھ فقہی طلاق ہوتی ہے اور ایک حقیقی طلاق ہوتی ہے، تو مجھے اس سلسلے میں معلوم کرنا تھا کہ یہ طلاق جو ہے کیا بیسیکلی میں نے جو یہ پڑھا ہے، جو کہ آپ کا اللہ بھلا کرے صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری کے جلد نمبر 2 میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 طلاقیں ایک مانی جاتی تھیں، اور حضرت پہلے خلیفہ کے دور میں بھی اور دوسرے خلیفہ کے دور میں 2 سالہ دور میں 3 طلاقوں کو ایک تصور کیا جاتا تھا۔ تو یہ تو ایک مطلب قرآن کی طرف سے ثابت ہو گیا ہے کہ مطلب یہ ایک طلاق مانی جاتی ہے، تو آپ پھر ہم مطلب اس کو ہم 3 طلاقیں کیوں کر لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ مفتی صاحب ان کے سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ یہ مسکنسپشن ہے لوگوں میں جو پھیلا دیا گیا ہے، یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ یوم فتح مکہ کے بعد انشاءاللہ طلاق کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ طلاق بتہ کے معاملے پر بات کر رہے ہیں، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ضرور ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود 3 طلاق کو 3 ہی کنسیڈر کرنے کا فتویٰ دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ حدیث حضرت رکانہ کہ جو غالباً پوتے سے مروی ہے، تو ظاہر ہے گھر کا حال گھر والا زیادہ جانتا ہے، وہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ اس پر ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع یوم بدر کا موضوع ہے۔ میں آپ سے بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بدر میں جو علوم غیبیہ کی اطلاع اپنے غلاموں کو دی، ان کی چند جھلک ہمیں ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں، اس لیے کہ بدقسمتی سے آج کے دور میں یہ پرسپشن بھی عام ہے کہ رسول کو کچھ علم نہیں ہوتا، اور یہ ساری چیزیں عام ہیں، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ علام الغیوب ہے، اور اللہ کے بتانے سے اللہ جتنا چاہتا ہے اپنے نبی کو غیب کی خبروں پر مطلع کر دیتا ہے، اور سب سے بڑی غیب کی خبر تو خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب اس نے اپنی ذات و صفات پر رسول اللہ کو مطلع کر دیا تو پھر اور کیا غیب ہے جو حضور سے چھپا ہوگا۔ لہذا جنگ بدر کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں تاکہ نبی کا علم اور نبی کی تقدیس اور نبی کا مقام انہیں پتہ چلے، تو یقیناً نبی کی محبت دلوں میں بڑھتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑی آسان سی 2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ یہ تو ہمارا طے شدہ ایک متفقہ مذہب اور بات ہے ہر عام آدمی کی بھی، کہ چاہے وہ شاہد کا علم ہو یا وہ غائب کا علم ہو، وہ سب کا سب قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا، کسے؟ اپنے پیارے حبیب کو سکھایا۔ یعنی غیب اور شہود تمام کا علم تو حضور علیہ السلام کے دل پر اللہ نے نازل فرما دیا قرآن کی صورت میں، تو کوئی غیب تو رہا نہیں، اور سکھانے والا اللہ اور سیکھنے والا۔ اگر ہم ڈاکٹر صاحب اس میں کلام کریں کہ نہیں آیا، یوں نہیں آیا، وہ تو سکھانے والا تو اللہ ہے، اور سیکھنے والا محمد رسول اللہ ہے، اور سکھائی گئی کتاب قرآن ہے۔ اگر وہی حضور کو نہیں آئے گی تو کس کو آئے گی کتاب؟ سبحان اللہ۔ اب جنگ بدر کے حوالے سے، جنگ بدر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے مسلمانوں کو یقینی فتح کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ لوگ بظاہر تو نہ لڑنے کے قابل تھے، نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسری خبر حضور علیہ السلام نے یہ دی، کیسی بات ہے، رسول اللہ کی مائیت تھی، اللہ کے نبی کی رفاقت تھی، غلامی تھی، بہت سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور بالکل جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ آپ نے دائرے کھینچے کہ یہاں پر فلاں کافر گرے، سبحان اللہ، یہاں پر فلاں کافر، یہاں پر ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی،
اب وہ پورے ایک دن پہلے سارا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتا ہے زمین آسمان ادھر ادھر ہو سکتے ہیں مگر محمد رسول اللہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. بلکہ آپ نے یہ تک بتا دیا کہ فلاں صحابی فلاں کو قتل کرے گا, فلاں صحابی فلاں کو مارے گا, ابو جہل کو کون مارے گا, اتبا کو کون مارے گا, یہ تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے ہی خبر دے دی. سبحان اللہ. مفتی صاحب اس پر ہم ضرور کلام کریں گے, بڑا دلچسپ موضوع ہے, اور جب نبی کی عظمت اور فضیلت کی بات ہو تو یقین جانیے میرا تو دل کرتا ہے کہ ایسے کئی پروگرام کیے جائیں اور آقا کی محبت, عظمت اور فضیلت کے نغمے پڑے جائیں. اور یقیناً ہمارے ساتھ حافظ محمد قاسم مدنی صاحب تشریف فرما, ہم چاہیں گے کہ اس چیز کو نظم کی صورت میں بیان کریں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم حافظ صاحب کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب اویس بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی اویس صاحب فرمائیے. مفتی صاحب سے یہ سوال تھا میرا کہ یہ عورتوں کا مزارات پر جانا کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اور دوسری بات میری یہ ہے کہ جو مزارات پر عورتوں کو حال آتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جنات آئے ہوئے ہیں, اوپر حال آئے ہوئے ہیں, تو یہ جنات کا ہماری زندگی میں کیا رول ہے, اچھا یا برا, اس کی بھی وضاحت کر دیجیے. دیکھیے بڑا اہم سوال ہے ماشاءاللہ, اور اس قسم کے سوال وہ ہوتے ہیں کہ جس سے ذہن و قلوب میں جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں. اسلام کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا, لیکن ہم گزارش کریں گے حافظ محمد قاسم مدنی صاحب جو لاہور شریف سے تشریف لائے ہیں, داتا کی نگری سے, ہم چاہیں گے کہ عشق مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ کے پرکیف تذکروں سے ہمارے اور ہمارے ناظرین کے قلوب و اذہان کو روشن و منور فرمائیں. ماشاءاللہ. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, 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 اور جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے, جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. سبحان اللہ. دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ, دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ کہ یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے, یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے. نعلین کا عکس اور غبارے رہے طیبہ, سبحان اللہ. نعلین کا عکس اور غبارے رہے طیبہ, کیا کیا میری آنکھوں کو لگانے کے لیے ہے, کیا کیا میری آنکھوں
کو لگانے کے لیے ہے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے، یوم بدر میں بھی یہی ہوا۔ ماشاءاللہ، بے شک کیا مٹھاس ہے، اللہ نے کیا آپ کی آواز میں حلاوت عطا فرمائی ہے، اور اشعار ماشاءاللہ ایک ایک بہت اچھا۔ ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ بہن، کہاں سے اور کون بول رہی ہیں؟ میں رانی بول رہی ہوں، ابھی میں نے آپ کو کال کی۔ جی 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 فرمائیے۔ مجھے اپنی خالہ کا مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا تھا۔ جی بالکل ڈسکس کیجیے۔ آپ سے رہنمائی بھی چاہیے تھی نا، ان کے تھوڑا سا مسئلہ ہے، سن لیجیے۔ وہ ہماری خالہ جو ہے نا وہ ناراض ہو کے آ گئی ہیں۔ جی پوچھیے، جلدی پوچھیے، اور ٹی وی کا والیوم ذرا کم کر دیجیے پلیز۔ شباز آواز کم کرو۔ میں یہ کہتی میری خالہ جو ہے وہ ناراض ہو کے ہمارے گھر آ گئی ہیں، کیونکہ وہ میرے خالو جو ہے وہاں پہ زمیندار ہے نا۔ جی جی۔ تو سارا پیسہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ میرے بڑے خالو ہے نا، خالو کے جو بڑے بھائی ہیں ان کے پاس جاتا ہے۔ تو میری خالہ کو اور ان کے بچوں کو سب کو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو ان سے مانگو۔ تو جب وہ ان سے پیسے مانگتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ تم بہت پیسے مانگتی ہو، یہ کرتی ہو وہ کرتی ہو۔ خود کے بچے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں اور میری کزنس وغیرہ ہیں وہ گورنمنٹ اسکول میں جاتے ہیں۔ اچھا آپ سوال کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ سوال ہم سے پوچھیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ وہ ناراض ہو کے ہمارے گھر آئی ہوئی ہیں، نہ ہمارے نانا ہے نہ نانی ہے، تو امی میری پریشان ہے کہ کس طرح اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ ٹھیک ہے بہن، ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ہاں مفتی صاحب، 2 سوال جواب ہو گئے، ان کے جواب آپ ذرا مختصراً دے دیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر یوم فرقان کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آج ہم بدر پر کچھ گفتگو کریں، آقا کے معجزات کا حال آپ سے سنیں۔ ایک تو تراویح کے حوالے سے سوال آیا تھا کہ ہم قدر بلند آواز سے کوشش کرتے ہیں کہ ایک لفظ ادا کر کے، تاکہ ہمارے جو مقتدی ہیں وہ بھی صلاۃ جو تسبیح ہے، تراویح اور ترویہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ ان کو زبانی یاد کر لیں، تو انداز بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن چونکہ مساجد کے اندر امام صاحب تیزی سے پڑھ جاتے ہیں، تو اب وہ جو چیز ہے تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ بہتر انداز کیا ہے؟ بہتر انداز ڈاکٹر صاحب یہی ہے کہ امام کو چاہیے آہستہ پڑھے اور تمام لوگوں کو ساتھ ملا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، وہ بھی دعا ہی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور تیز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے امام صاحب ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے وہ اتنا خوبصورت اور آہستہ آہستہ پڑھتے تھے کہ ہمیں بھی زبانی یاد ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ مگر آج کل ائمہ اکرام جو ہے وہ لوگوں کو ٹائم کے حساب سے جلدی فارغ کرنے کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ اچھا دوسرے سوال کا جواب جو ہماری بہن نے پوچھا کہ ان کی خالہ ناراض ہو کے آ گئی ہیں، تو میری بہن آپ کی خالہ کو چاہیے کہ وہ واپس جائیں جب تک وہ ان کے نکاح میں ہیں، اور بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نکلنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں اس عورت پر جو شوہر کی اجازت کے بغیر جاتی ہے۔ آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے یہ کوئی شرعی وجہ نہیں ہے ان کے ناراض ہو کر آ جانے کی، یہ کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، اس لیے آپ کی خالہ کو واپس اپنے شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ کاروبار کے حوالے سے میرا کاروبار چل نہیں رہا. کون صاحب فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ میں گجرانوالہ سے حافظ گجرانوالہ سے. جی حافظ صاحب فرمائیے. سر ڈاکٹر صاحب میرا کاروبار چل نہیں رہا, کئی سالوں سے میں بہت پریشان ہوں. مفتی صاحب ایک بہت اچھا وظیفہ بتاتے ہیں, اب ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب سے آپ ایک یہ سوال ہے, دوسرا یہ سوال ہے کہ سفر میں زیادہ میں سفر میں رہتا ہوں, تو سفر میں یہ روزہ ہے وہ کیسے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ ٹھیک ہے, کتنا سفر کرتے ہیں آپ ڈیلی؟ میں تقریباً 15 دن کے بعد میرا سفر ہوتا ہے. سمجھ لیں کہ اسلام آباد, پنڈی, ہری پور, حیدرآباد, مانسیرا, کبھی آزاد کشمیر میں ہوتا ہوں, کبھی لاہور میں ہوتا ہوں, کبھی کسی شہر میں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے جناب حافظ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. مفتی صاحب دو مسئلے حافظ صاحب نے گوجرانوالے سے پوچھے ہیں, ذرا ان کو ذرا وظیفہ تو آپ بتا دیجئے جو میں نے نہیں آپ کی زبان سے زیادہ اچھا لگے. زیادہ بھائی وظیفہ پڑھیے آپ, 40 دن کا وظیفہ ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کیجئے, یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھیے, اس طرح کہ آپ کا سر جو ہے اس پر ٹوپی نہ ہو, سر ننگا کیجئے اور آج کھلے آسمان تلے آ کر اپنے رب عز و جل کو پکاریے, یا مسبب الاسباب, اے سبب پیدا فرمانے والے, اے مسبب الاسباب. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی آپ جو سفر کرتے ہیں وہ سفر یقیناً سفر شرعی ہے, اور سفر شرعی کے متعلق ہی رب العزت ارشاد فرماتا ہے من کان مریدن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ اگر تم میں سے کوئی سفر میں ہو یا مریض ہو تو اس گنتی کو اگلے دنوں میں پورا کرو. اور ایسے سفر میں جس میں بہت زیادہ تکلیف ہو, بخاری شریف کی حدیث ہے روزہ نہیں رکھنا. آسان ہو گئے ہیں, آسان جب سفر ہو گئے ہیں تو اب آپ کے لیے ان تصوموا خیر لکم, آپ روزہ رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے, نہ رکھیں تو آپ کو شرم نہ رکھنے کی اجازت ہے. مثلا آپ پہ گناہ نہیں, اس کی گنتی بعد میں بہت خوبصورت جواب دیا. ایک اور معزز کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب محمد نعمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عمران صاحب فرمائیے. محمد نعمان صاحب ماشاءاللہ. ہاں جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں بعض کا 2 صحابہ ہوتے ہیں, تراویح کے اندر پیچھے صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, آگے کی صف خالی, کیا ان کے آگے سے گزرنا کیسا ہے, یا پیچھے صف پہ نماز پڑھی جائے یا ان کے آگے سے گزر کے پڑھ لی جائے, اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی کرے گا. اور ایک اور یہ سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے بارے میں تھوڑی رہنمائی حاصل کر جائے گا. کس کے بارے میں؟ اعتکاف کے بارے میں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اعتکاف کے بارے میں تھوڑی روشنی دیے گا, ان کی روشنی کچھ بتائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور لیتے ہیں. مفتی صاحب اس سوال کا جواب ہم ضرور لیں گے. میں چاہتا ہوں کہ بدر کے حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات کا جو ظہور ہوا اس پر ذرا روشنی ڈالیے. ہم چاہتے ہیں کہ آقا کی عظمت کے قصے. اس خوبصورت جنگ کا ایک پہلو میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیے, ایک تو یہ اسلامی دنیا کی پہلی جنگ ہے, یعنی حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے سپہ سالار خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ سپہ سالار ہیں اسلامی جنگ کے. سن 2 ہجری میں یہ جنگ ہوتی ہے, اور عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ کفار کے سپہ سالار تھا. اب دیکھیں حضور علیہ السلام کے معجزات, سب سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کا علم غیب, جس میں حضور علیہ السلام جو ہے وہ تمام لوگوں کے بارے میں پہلے ہی خبریں دے رہے ہیں, پیشگی خبریں دے رہے ہیں, اور مسلمانوں کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو, اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے گا. اور خود قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, کہ تم بے سر و سامان تھے, اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. یعنی تمہارے پاس نہ جنگی اسباب تھے, نہ تمہارے پاس لڑنے کے لیے کوئی سامان تھا. اللہ رب العزت چاہے تو تمہاری مدد 3000 فرشتوں سے فرمائے یا 5000 فرشتوں سے فرمائے. پھر آپ کا وہ پہلا سوال کہ کیا وجہ ہے, اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تو ویسے کن کا اشارہ فرما دیتا, پھر لڑنا تو لڑنے کے لیے باہر نکلنا اور ایسے لوگوں کو لڑوانا کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب, وہ کیا چیز ہے؟ وہ عشق محمد ہے, وہ محبت رسول ہے. کہ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے, اقبال اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں, یہ فاق کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا.
روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہ کیا چیز تھی جو ان لوگوں کو باہر لے آئے لڑنے کے لیے؟ وہ عشق رسول تھا، وہ محبت نبی تھی، وہ اطاعت نبی تھی۔ ان کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ، ان کی زبانوں پر نعت مصطفیٰ، اور ہنستے ہنستے قدم مصطفیٰ میں جان قربان کر دیا کرتے تھے۔ اور آقا کے معجزات کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ سب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑاؤ ڈالا وہ کچی زمین تھی، آپ نے دعا مانگی، بارش ہوئی، وہ پختہ ہو گئی، جو کچی تھی وہ پکی تھی وہ کچی ہو گئی۔ پھر آپ نے اپنا ریت کو مٹھی میں بھر کر ڈالا تو ان سب پر آندھیاں چلی اور ان کی سب آنکھوں پر پڑی، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ناز، وہ انداز اور نیاز جو آپ پوری رات دعا مانگتے رہے، وہ خوبصورت الفاظ۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، اگر یہی وہ لوگ ہیں جو اس وقت روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے ہیں، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، اے اللہ ان کو اگر شکست ہو گئی تو قیامت تک لوگ نہیں آئیں گے، مالک ان کی مدد فرما۔ سبحان اللہ، یہ مقام ناز ہے، یہ مقام ناز ہے، اور نیاز یہ کہ پوری رات عبادت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور انہیں پتا تھا جو میں کہوں گا میرا رب عز و جل ضرور پورا فرمائے گا، اور دیکھیں اگر وہ ایک دفعہ بھی فرما دیتے تب بھی کافی تھا، وہ ساری رات کرتے رہے، یہ مقام نیاز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور معزز کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر، میں محسن کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی محسن صاحب بات کیجیے۔ سر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر کے حوالے سے کہ اکثر ہم نے علماء کرام سے یہ سنا ہے، مطلب بریلوی علماء کرام سے علاوہ وہ یہ سنا ہے کہ کیا نام ہے حضرت علی کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آج میں علم اس کو دوں گا جو ادر قرار ہوگا، غیر قرار ہوگا اور مرد ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ ہے کیا اس کی کوئی حقیقت ہے، یہ آیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے مطلب اس میں پھر اگر یہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن تک جو باقی تھے وہ دانا خاصہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ مرد نہیں تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جو اوبجیکشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ 40 دن تک جو ہے وہ ایسے ہی لوگ تھے، جب 40واں دن ہے اس دن حضرت علی جو ہے وہ حیدر قرار آئے، پھر جو غزوہ بدر فتح ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سوال صاحب میرا یہ ہے کہ وہ غزوہ خیبر کی بات آپ فرما رہے ہیں، غزوہ بدر نہیں تھا، غزوہ خیبر تھا، یہود سے جنگ ہو رہی تھی، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ سارے لوگ تھے، ان سے جنگ کا ماحول ہے کہ یقیناً دیا تھا۔ آگے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ اچھا دوسرا سر سوال یہ ہے کہ یہ فطرہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کس کے بارے میں؟ فطرہ، یہ نہیں ہوتا فطرہ وغیرہ؟ جی 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 فرمائیے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ مختلف تنظیمیں آتی ہیں کہ وہ پرچی لے کے گئی ہمیں فطرہ دیں، ٹھیک ہے، کیا وہ مطلب سیاسی تنظیمیں اور اس میں ہماری اپنی بھی تنظیمیں مطلب ہے وہ آتی ہیں، کیا انہیں دیں گے تو تب بھی یہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ ٹھیک ہے بھائی ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ضرور پوچھیں گے۔ سر ایک اور آپ سے جی ماشاءاللہ آپ ضرور کیجیے۔ سر کہ بعض لوگ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بھی پتہ ہے علم غیب کا، لیکن بعض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اس اونٹنی یا گھوڑی کے بارے میں تو انہوں نے نیچے اتر کے دیکھ کے پھر بتایا، تو اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جو ہے نا انہیں نہیں پتا تھا لیکن دیکھ کے انہوں نے بتایا۔ کیا اس میں گرامی آپ کا؟ محسن صاحب ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین کرام ابھی مختصر سا وقفہ اور وقفے کا وقت ہے، یقیناً لاہور میں اذان فجر کا وقت ہو چکا ہے اور زندہ دلانے لاہور نماز فجر پڑھیں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کا انتظار کریں گے، آپ ہمارا انتظار کریں گے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔